ایک ہی اور پھر کویسچن تھا میرے پاس رات میں بال بنانے کی اور شیشہ دیکھنے کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ دیکھیں ہماری شریعت نے منع نہیں کیا ہے، رات میں آپ بال بھی بنا سکتے ہیں اور آئینہ بھی دیکھ سکتے ہیں، کوئی اس میں ممانعت نہیں ہے۔ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ شریعت نے اس پہ کلام بھی نہیں کیا ہوتا، منع بھی نہیں کیا ہوتا، لیکن ہمارے ہاں معروف ہوتی ہیں۔ اب اگر وہ واقعی ادباً استعمال کی جاتی ہیں اور اس کو ادب کو اختیار کرنے میں کسی اور شرعی حکم کا خلاف لازم نہ رہا ہو تو کوئی حرج نہیں ہے۔ جیسے کھانے سے پہلے سر ڈھک لینا، بچوں کو کہتے ہیں بیٹا ٹوپی پہن لو، سر ڈھک لو کھانا کھانے سے پہلے، یہ ہمارا ایک ادب ہے، ٹھیک ہے کریں۔ اگر کوئی برہنہ سر بھی کھا رہا ہے تو اس میں کوئی گناہ کا پہلو نہیں ہے، اچھا ہے، چلیں اس ادب کو فالو کر لیں۔ اسی طرح واش روم میں کچھ سر ڈھک کر جانا، یہ بھی کوئی فرض یا واجب نہیں ہے، اگر سر ڈھک کے جائیں تو اچھی بات ہے، نہیں جائیں تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ ایسے ہمارے ہاں بہت سارے ہم چیزیں آداب بنا چکے ہیں۔ ہاں یہ ضرور قابل توجہ بات ہے کہ جہاں شریعت نے کلام نہیں کیا، ہم اپنے عرف کی وجہ سے کسی چیز کو ادب قرار دیں، اس پہ تو اتنے اسٹرکٹلی چلتے ہیں کہ اگر بچہ اس کے خلاف بھی کرے تو ڈانٹ ڈانٹ کے اس کا حال خراب کر دیتے ہیں۔ اور جہاں صراحتاً حکم موجود ہے، اللہ اس کے رسول نے قرآن اور حدیث میں بیان فرمایا، اس پہ عمل نہیں کرتے، اس میں بچے بھی عمل نہ کر رہے ہو تو کوئی بات نہیں۔ یہ بھی ایک بڑی عجیب بات ہے کہ جس کا حکم نہیں اس پہ اتنی سختی، جہاں حکم ہے وہاں لاپرواہی عروج پر، اس پہ بھی توجہ کرنی چاہیے۔ ایک یہ کویسچن کیا تھا ایک بہن نے کہ کیا ہم جیسے عید بقرعید آتی ہے تو ہم مہندی لگوانے جاتے ہیں تو بعض اوقات اسٹال پہ لڑکے کھڑے ہوتے ہیں، تو کیا عورت کو مرد سے مہندی لگوانا شرعاً جائز ہے یا نہیں؟ چوڑی پہنانے کا مسئلہ بھی اس میں شامل کر لیں کہ مرد سے چوڑی پہننا عورت کا جائز ہے کہ نہیں۔ یاد رکھیں یہ دونوں چیزیں سخت ناجائز ہیں، بالکل ناجائز ہیں۔ آج ہر جگہ آپ چلے جائیں مارکیٹوں میں عورتیں بھی بیٹھی ہوئی ہیں، خواتین سے ہی مہندی لگوائیں اور خواتین سے ہی چوڑی پہنیں۔ اگر غیر مرد سے پہنیں گی تو جب وہ ٹچ کرے گا، یہ کوئی ایسی ضرورت نہیں ہے مہندی لگانا اور چوڑی جس کو ہم ضرورت کے تحت لے کر آئیں، یہ زینت میں آتا ہے۔ ضرورت کے تحت بعض اوقات ممنوعہ چیز جائز ہو جاتی ہے، جیسے ڈیلیوری کے مسائل ہیں باہر کے ملکوں میں کہ وہاں پہ لازم بات ہے غیر مرد کھڑا ہوگا، اب ایک ضرورت ہے، وہ کہاں جائے آدمی، تو وہ ایک مجبوری کی حالت ہے۔ لیکن جو چیز ضرورت نہ ہو، ضرورت کا مطلب اس کے بغیر آرام سے گزارا ہو سکتے، کوئی حرج نہیں ہے، تو یہاں پر بالکل کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو صرف منفعت کے لیے، ایک فائدہ حاصل کرنے کے لیے، زینت کے لیے غیر مرد کے ہاتھ میں ہاتھ دینا یہ شرعاً جائز نہیں ہوگا، اس سے اجتناب کیجیے۔ ایک کویسچن بھائی نے کیا تھا کہ یہ جو مخنث ہوتے ہیں جن کو ہجڑے کہا جاتا ہے، عورتیں ان سے کلام کر سکتی ہیں کہ نہیں، اور اس طرح مرد کا ان کی طرف دیکھنا اس کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ دیکھیں اچھی طرح سمجھ لیں کہ مرد کے حق میں نظر کے معاملے میں یہ عورت کے حکم میں ہوتے ہیں، یعنی جیسے عورت کو دیکھنا مرد کو منع ہے، ایسے ہی کسی مخنث کو دیکھنا بھی منع ہوتا ہے۔ اور عورتوں کے حق میں یہ نظر اور میل جول کے معاملے میں مرد کے حکم میں ہوتے ہیں، لہٰذا خواتین کو ان کو دیکھنا، ان سے باتیں کرنا، ان سے اجتناب کرنا اور ان سے میل جول رکھنا ایسا ہی ہے جیسے کسی غیر مرد کے ساتھ رکھنا، یہ اچھی طرح یاد رکھیں۔ اور ایک ضمنی ایک مسئلہ یہ عرض کر دیتا ہوں کہ چونکہ یہ بہت سے امور میں مرد کے حکم میں ہیں، لہٰذا عورتوں کی مشابہت اختیار کرنے سے اجتناب کرنا ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک ایسے ہی شخص تھا جس نے اپنے ہاتھ پر مہندی لگائی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا رسول اللہ کہ فلاں نے مہندی لگائی ہاتھ میں، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں سے مشابہت اختیار کرنے کے جرم پر ناراض ہو کر اسے مدینے سے باہر نکال دیا تھا، فرمایا اس کو مدینے سے جلا وطن کر دو، اس کو باہر نکال دو۔ اس لیے اچھی طریقے سے اب یاد رکھیں جو مخنث ہوتے ہیں، کوئی ہمارا اس طرح کا کوئی بھائی بہن سن رہا ہو ہجڑے جیسے ہوتے ہیں، تو ایک تو بات یہ ہے کہ آپ بھی شرعی احکام کے ویسے ہی مکلف ہیں جیسے دوسرے حضرات ہوتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ میں عوام کے لیے ضمناً آگے بات تو عرض کر دیتا ہوں کہ ان کا مذاق اڑانا، ان کے ساتھ حقارت کا معاملہ کرنا، ان کو مارنا پیٹنا دھکے دینا جائز سمجھنا، یہ سب گناہ کے کام ہیں۔ یہ اللہ کی مخلوق ہیں، یہ مطلب محترم ہیں، یہ بھی احترام کے قابل ہے، ایسا نہیں ہے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ بعض خود اپنا احترام کھو دیں تو ایک الگ مسئلہ ہے، ورنہ ان کو چھیڑنا، ان پہ آوازیں کسنا، ان کی دل آزاریاں کرنا اسی طرح شدید حرام ہے جیسے کسی عام مسلمان مرد و عورت کی دل آزاری کرنا۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔